الرحیق المختوم۔ آج ہم جس کتاب پر بات کر رہے ہیں وہ کتاب ہے الرحیق المختوم، یعنی دا سیلڈ نیکٹر۔ ساتھیو، آج ہم اس کتاب کا تعارف پیش کریں گے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کے رائٹر ایک ہندوستانی مسلمان شفیع الرحمان مبارک پوری ہیں۔ اس کتاب کو 1979 میں رابطہ عالم اسلامی یعنی مسلم ورلڈ لیگ نے کمپٹیشن میں پہلا انعام دیا، یعنی یہ کتاب ایک انعام یافتہ کتاب تصور کی جاتی ہے۔ اور ساتھیوں، یہ کتاب ان جدید ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ پبلش ہوتی ہیں اور سب سے زیادہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ کتاب یعنی الرحیق المختوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر لکھی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام انسانیت کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے، بہترین رہنمائی اور بہترین گائیڈنس ہے۔ ہم الرحیق المختوم سے وہ چیزیں اخذ کرنے جا رہے ہیں جن سے ہم اپنی زندگیاں، اپنے معاملات اور اپنے معاملات سے جڑے تمام لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا سکتے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے معتبر اور سب سے محترم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عالم میں، اس کائنات میں بشری لحاظ سے، انسانی لحاظ سے دنیا کے بہترین انسان تھے۔ دنیا کے بہترین انسان ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے بہترین معلم تھے۔ ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجا طور پر فرمایا، انما بعثت معلما، بے شک مجھے ایک معلم یعنی استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے معجزانہ طور پر ترقی کرنے کا راز بتایا۔ ساتھیوں دیکھو، اسلام جدید ترین مذہب ہے اور یہ واحد مذہب ہے جو اجتہادی پہلو کو بہت اہمیت دیتا ہے، لیکن مجبوری ہماری یہ ہے کہ پچھلی کچھ صدیوں سے مسلمان خاص طور پر اجتہادی سوچ کو پس پشت ڈال چکے ہیں۔ اسلام میں دو چیزیں بہت اہم سمجھی جاتی ہیں، ٹھیک؟ پہلا علم، دوسرا عمل۔ ہمارے ہاں اسلام میں جو عمل والا معاملات ہے وہ صرف عبادات تک محدود رہ گیا ہے، یعنی ہم صرف عبادات کو پورا کر لینا ہی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم معاملات میں آہستہ آہستہ پیچھے چلتے 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 انتہائی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ناٹ پریکٹسنگ مسلمز ناؤ۔ اب ہم پریکٹسنگ مسلم نہیں رہ گئے ہیں، اب ہم نے کچھ پورشن آف اسلام ہم نے پکڑ لیا ہے اور اسی پورشن آف اسلام کو ہم اپنے اوپر اپلائی کر کے اور بڑے فخر سے اتراتے پھرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں انسان کا اور خاص طور پر مسلمان کا براہ راست کوئی تعلق نہیں سمجھا جاتا۔ اگرچہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن یہ بات کسی حد تک درست ہے بھی، کیونکہ ہمارے ہاں اجتہادی سوچ کو جب پس پشت ڈال دیا گیا تو ہمارے ہاں ایک عجیب طرح کی منفی رویہ اور منفی سوچ نے پنپنا شروع کر دیا۔ ہم متعصب ہو گئے، ہم کلوز مائنڈڈ ہو کے رہ گئے ہیں۔ اب ہم جدت کو بدت کے ساتھ جوڑنے والے ہو گئے ہیں۔ یعنی میں نے جب اس کے اوپر ماڈرنٹی کے اوپر لکھا تو مجھے جدت کے سامنے بدت نظر آئی، اور یہ میرے لیے ایک بڑی کنفیوژن بنی رہی۔ میں آج کے دور کا ماڈرن بندہ ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ماڈرنٹی کو جفا لگا کے چلوں، ماڈرنٹی کے ساتھ چلوں، لیکن میں جب ماڈرن ہوتا ہوں تو پھر میں اسلام والا نہیں رہتا ہوں۔ آج کے لوگ تو یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارے ماڈرن رہنا چاہتے ہیں، وہ ماڈرن بنتے ہیں تو وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ٹھیک، جس کو میں نے بہت سالوں پہلے لکھا کہ جدت اور بدت۔ اسلام نے اقبال نے فرمایا کہ قرآن میں غوطہ زن ہو اے مرد مسلمان، خدا تجھے عطا کرے جدت کردار۔ لیکن جب جدت کردار کی باری آئی تو وہاں پہ بدت کردار سامنے آ گیا۔ تو میرے لیے یہ معاملہ بہت بڑی کنفیوژن بنا رہا۔ میں نے اپنے اس سوال کو پکڑا اور میں نے گلی گلی ایک عالم سے دوسرے عالم تک، ایک اسکالر سے دوسرے اسکالر تک اپنے سوالات کو اٹھا کے میں نے لے جانا شروع کر دیا۔ میں نے کھوج شروع کی۔ میرا بڑا اس کے اوپر ایمان تھا کہ قرآن اور اسلام ماڈرنٹی والا دین ہے، ٹھیک، تو یہ ایک بڑی اعلیٰ بات ہے۔ تو ساتھیو، اسلام ایک جدت والا دین ہے، لیکن رکتے ہیں ہم کیا جدت والے رہ گئے ہیں؟ نہیں۔ مجھے ایک بہت بڑے عالم ملے، اللہ ان پہ کرم فرمائے، اللہ ان کے نسلوں پہ فضل فرمائے۔ یقین کرو اتنے مٹے مٹے لوگ بھی ہیں جو صوفی بھی نہیں ہیں، یہ بڑی مزیداری والی بات ہے، ٹھیک۔ میں نے ان کے بارے میں کتابیں پڑھی، میں نے ان کے بارے میں بہت سارے معاملات کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اتنے اعلیٰ کہ اگر دنیا میں یہاں پہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے اشتہار نہیں لگاتے ہیں، اپنے نام نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ مٹے مٹے اور چھپے چھپے کام کرتے ہیں، اور اتنے بڑے اسکالر، واہ واہ، ٹھیک۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ پینٹ شرٹ اور وہ ٹراؤزر پہنے پھر رہے ہیں، تو میں نا بڑی کنفیوژن میں تھا۔ میں نے کہا یار میں نہیں بننا چاہتا ہوں، میرا نہیں جی چاہتا ہے کہ میں وہ شلوار کی قمیض پہنوں اور میں ویسے رہوں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ماڈرن رہوں، آج کے دور کا بندہ بن کے رہوں۔ تو انہوں نے بہت کمال بات کی، اور میری تو یقین کریں میری دنیا سوار کر رکھی۔ واہ واہ واہ۔ وہ ایسے اٹھے میرے سامنے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے گھوم کے مجھے دکھایا، کہتے عمران صاحب ماڈرنٹی کو چیک کیجئے گا، اسلام کی ماڈرنٹی کو۔ کہتے اسلام ماڈرن ہونے کو منع نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے خود ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور اس کی شرٹ اوپر والی نا ٹی شرٹ جو ہوتی ہے وہ پہنی ہوئی تھی، اور مجھے ایسے سارا لٹرلی گھوم کے دکھایا ایسے اپنا۔ کہتے یہ دیکھو یہ ہے اسلام۔ یعنی اسلام صرف لباس والا دین نہیں ہے، اسلام حیا والا دین ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اپنی ستر پوشی کرنی ہے، اپنا ستر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، اور بس، ٹھیک۔ چاہے آپ پینٹ پہنے، چاہے آپ شلوار قمیض پہنے، چاہے آپ پینٹ کوٹ پہنے، چاہے آپ کچھ بھی پہنے، بس آپ کا
جو سطر اور آپ کے جو جسمانی خد و خال ہیں وہ نمایاں نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک. تو ساتھیوں سب سے ضروری بات ہمارے ماڈرنٹی یعنی جدت اور بدت میں جو آئی وہ کیا تھی ہم نے سیکھی. میں نے کہا میں جدید ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک. تو میں جدت کی طرف جاتا ہوں تو بدت آ جاتی ہے. اقبال نے کہا قرآن میں غوطہ جانو ہو، قرآن کی بات کرتا ہوں تو قرآن تو قدغن لگاتا ہے. انہوں نے فرمایا نہیں. انہوں نے کہا عمران صاحب آپ جدید ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن آپ جدید کون سا ہونا چاہتے ہیں؟ آج کے ویسٹرن ملکوں والا، ویسٹرن یورپین مغربی انداز والا جدید ہونا چاہتے ہیں یا حقیقی طور پر جدید ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نے حقیقی طور پر جدید ہونا ہے تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدت کو دیکھنا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماڈرنٹی کو دیکھنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماڈرن بندے سے زیادہ ماڈرن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماڈرن بندے سے زیادہ جدید بندے تھے. تو آپ نے وہ ماڈرنٹی لینی ہے جو اکنالجڈ ہو، جو آپ کی سائیکولوجی کو متاثر کرتی ہو پازیٹیولی، جو لوگوں کے اوپر، آپ کے ماحول کے اوپر پازیٹیو اثر ڈالتی ہو. لک ایٹ یور سیلف. دیکھیں اگر ہم اپنے آس پاس کی ماڈرنٹی کو دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سلیو لیس کپڑے پہن لینا ماڈرنٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو بے پردہ کر لینا ماڈرنٹی ہے. حالانکہ اس کے اوپر بہت ساری ریسرچز آ گئی ہیں. خواتین خود یہ بات کرتی ہیں کہ اگر ہم عبایا میں، اگر ہم پردے میں رہتی ہیں تو مور کمفرٹیبل رہتی ہیں، بلکہ موسٹ کمفرٹیبل رہتی ہیں. ٹھیک. ساتھیوں یہ بات کہ ہمیں جدید ہونا ہے، ہمیں ماڈرن ہونا ہے، یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں ماڈرنٹی کا کنسیپٹ کیا ہے. اگر ہمارے ہاں ماڈرنٹی کا کنسیپٹ ولگیرٹی ہے، اگر ہمارے ہاں ماڈرنٹی کا کنسیپٹ سلیو لیس کپڑے پہننا ہے، ہمارے ہاں ماڈرنٹی کا کنسیپٹ شارٹ کپڑے پہننا ہے، ہمارے ہاں ماڈرنٹی کا کنسیپٹ بے لگام اور بے مہار ہو جانا ہے، تو اسلام تو ایسی بات نہیں کرتا. اسلام نے جب بھی کہا ہے تو اسلام نے صرف آپ کو باؤنڈریز دی ہیں، ان باؤنڈریز سے باہر نہیں نکلنا، اور ان باؤنڈریز کے اندر رہ کے آپ آزاد ہو. ہمارے ہاں ساتھیوں، ہمارے ہاں کلیشے آگے ہیں، ہم پنچ لائنز پہ چلتے ہیں، ہم صرف لاجک پہ بات کرتے ہیں، اور لاجک بھی ہم لوگ آدھی اور ادھوری. مطلب میں اس کو مثال دیتا ہوں. میں ایک ایسی پروفیسر صاحبہ سے میری بات ہو گئی اور یقین کریں میں تو سٹ پٹا کے رہ گیا. ٹھیک. انہوں نے ایک بات کہی کہ سب سے اوپر جو ہے نا وہ مذہب انسانیت ہے، یعنی انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. ٹھیک. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہا مجھے آپ 2 یا 3 منٹ آپ مذہب انسانیت کے اوپر بول کے بتائیں. کین یو امیجن، میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، ان کے پاس 2 سے 3 منٹ اس کلیشے، اس پنچ لائن پہ بولنے کے لیے جملے نہیں تھے. میں نے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسلام سے زیادہ بڑا مذہب انسانیت ہوگا؟ اسلام سے زیادہ کوئی اور مذہب انسانیت ہے؟ ٹھیک نہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنا بھی فلسفہ اب ماڈرن لوگوں کے پاس بھی آ رہا ہے نا، وہ بھی کچا پکا فلسفہ ہے. میں اس کو بولتا ہوں کچا پکا فلسفہ. تو ساتھیوں سب سے ضروری بات آج کی ہم یہ ہے کہ ہم الرحیق المختوم سے یہ سیکھیں گے کہ ماڈرنٹی کیا ہے. ہم الرحیق المختوم کے ذریعے یہ سیکھیں گے کہ جدت کیا ہے. ہم الرحیق المختوم سے یہ سیکھیں گے کہ بدت کیا ہوتی ہے. ہم الرحیق المختوم سے یہ سیکھیں گے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے. ہم الرحیق المختوم سے یہ سیکھیں گے کہ تقلید کرنا کیسے ہوتی ہے.
تقلید کیا ہے، مقلد ہونے سے کیا مراد ہے۔ ہم الرحیق المختوم سے یہ سیکھیں گے کہ معاملات کیسے کیے جاتے ہیں۔ ہم الرحیق المختوم سے یہ سیکھیں گے کہ سچائی کے اوپر ڈٹ جانا کیسا ہوتا ہے۔ ہم الرحیق المختوم سے یہ سیکھیں گے کہ زندگی کو اس دنیا میں اور اس دنیا کے بہترین کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اور ہم الرحیق المختوم سے یہ سیکھیں گے کہ اپنے معاملات کو پازیٹیولی اور بہترین انداز سے کیسے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے۔ جی جزاک اللہ جی۔